کیا عورت کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ جی، کیا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ وضو کرنے کے بعد ان کے پاس ایک رومال ہوتا ہے یا ایک پگڑی نما ایک کپڑا ہوتا ہے، اسی سے چہرہ صاف کر کے پھر سر پر باندھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سوال و جواب کا ایپیسوڈ نمبر 2 ہے، اور آج ہم انشاءاللہ وضو کے متعلق کچھ غلط فہمیاں یا وضو کے متعلق جو کچھ مسائل ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے جی، کیا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحقیق یہ ہے کہ سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کی بو زائل کر لینی چاہیے، الائچی وغیرہ کھا لے یا کچھ، لیکن یہ لازم نہیں، وضو اس کا درست ہے، صرف سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا نسوار یا گٹکا رکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر نسوار وغیرہ رکھنے میں کوئی نشے کی کیفیت نہیں ہوتی تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی جو چیز رکھتے ہیں وہ ہو بھی پاک اور اس میں نشہ بھی نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیا عورت کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک عورت کے بدن پر ہاتھ لگنے سے، خواہ اس کے سر پر لگ گیا، چہرے پر لگ گیا یا مصافحہ ہی کر لیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن ہمارے علماء کے نزدیک آیت اور حدیث جس میں چھونے کا ذکر ہے، لا مستم النساء کا ذکر ہے، اس میں ہاتھ جسم کو لگنا مراد نہیں، اس میں تو خاص میاں بیوی والا تعلق مراد ہے۔ امام ابو حنیفہ نے بعض صحابہ کرام کی پیروی میں یہ معنی ترجیح دیا ہے، نہ کہ جو صرف چھو جانا، صرف ہاتھ لگا لینا، وہ مراد نہیں لیا۔ گالی دینے سے یا گانا سننے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ گالی دینے سے، گانا سننے سے یا کسی بھی کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے فتوے کی حد تک وضو ٹوٹتا نہیں، لیکن علامہ شامی نے اور محققین نے مستحب لکھا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ دوبارہ وضو کر لیا جائے۔ کیا بغیر وضو کے مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں؟ ہم مسجد میں تو داخل ہو سکتے ہیں، لیکن ادب ہے باوضو ہو، لیکن یعنی حد سے اصغر میں وضو نہ ہونے کی حالت میں مسجد میں آنا یہ منع نہیں۔ بغیر وضو اذان پڑھ سکتے ہیں؟ بغیر وضو کی اذان مکروہ ہے، لیکن اذان ہو جائے گی۔ کپڑے تبدیل کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کپڑے تبدیل کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایک وضو سے 5 نمازوں کا ادا کرنا؟ یہ بلا شبہ درست ہے، اگر کسی کا وہ طبیعت ساتھ دے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ حضور علیہ السلام آپ کا عام معمول یہ تھا کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے، اور فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے 5 نمازیں ایک وضو سے پڑھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا میں نے جان بوجھ کر یہ کیا ہے۔ علماء نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ پسندیدہ تو نبی پاک کو وہ ہے ہر نماز کے لیے تازہ وضو، لیکن امت کے اقویاء کے لیے، قوت والوں کے لیے اس کو بھی سنت بنا دیا کہ اگر ایک وضو سے 5 نمازیں بھی کوئی پڑھ سکے تو۔ جو وضو کی حالت میں انتقال کر جائے تو وہ کیا شہید ہے؟ حکمی شہید جس میں فضیل شہیدوں سے میدان جنگ میں کافروں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہونے والوں سے جو لاحق ہیں، جس طرح تعاون والا شہید ہے، بلندی سے گر کر ہلاک ہونے والا شہید ہے، دباؤ میں آ کر مرنے والا شہید ہے، جل کر مرنے والا شہید ہے، عورت جو وضع حمل کے دوران فوت ہوگی وہ شہید ہے، پیٹ کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے، تو اسی طرح باب وضو ہونے کی حالت میں جو فوت ہوا تو وہ بھی شہید حکمی ہے۔ یہ مرکات میں ملا علی قاری نے حدیث ذکر کیا، اور بھی کئی علماء نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ ایک ہاتھ سے سر کا مسح ہو جائے گا؟ مسح تو ہو جائے گا، لیکن اگر صاحب عذر نہیں، دوسرا ہاتھ درست ہے تو بہتر ہے کہ دونوں ہاتھ سے مسح کرے۔ جی، مسح کا صحیح طریقہ وہ کیا ہے؟ مسح کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی یہ انگلیاں، یہ چینگلی ساتھ والی اور درمیان والی انگلی، یہ ملا کر دونوں ہاتھوں کو پہلے درست کر کے تر کر لیا، اس کے بعد اس کو ملایا اور
سر کے درمیان میں رکھ کر پیچھے لے گئے. پیچھے لے جاتے وقت یہ گبی اور یہ شہادت والی انگلی اور انگوٹھا یہ سر سے نہ لگے. یہاں پہنچ کر پھر یہ ہتھیلی یہ سر سے لگ جائے اور سر کے دونوں طرف اس طرح آگے لائے. اس کے بعد یہ جو شہادت والی انگلی یہ کانوں کے اندر اور انگوٹھا باہر، اور یہ جو انگلیاں ہیں یہ گردن کی پچھلی طرف پھیرے. ہمارے بہت سے دوستوں کو دیکھا گیا وہ گردن کے سامنے بھی پھیرتے، وہ مکروہ ہے. یہ عملی طور پر دیکھیں، یہ میں نے ہاتھوں کو تر کر لیا ہے، بگو لیا ہے. اب اس طریقے سے یہ 3 انگلیاں اس طریقے ملا کر سر کے درمیان میں رکھی، پیچھے لے گئے. ابھی انگلیاں لگ رہی ہیں سر کو، اور ہاتھوں کا جو گبی والا حصہ ہے یا شہادت والی انگلی انگوٹھا وہ نہیں لگے. یہاں پہنچ کر یہاں اب میں نے ہتھیلی لگا دی اور انگلیاں ساری دور ہیں. اس کے بعد آگے کو لائے، یہ سر کا مسا ہو گیا. اب یہ جو انگلی ہے شہادت والی یہ کانوں کے درمیان، اور یہ انگوٹھا یہ کانوں کی پچھلی طرف، اور یہ جو ہے انگلیوں کا پچھلا حصہ یہ گردن کی پچھلی طرف اس طریقے کر کے. تو یہ جو شہادت والی انگلی ہے یہ کانوں کے درمیان کس حد تک کافی آگے لے جانی ہے؟ یہ جس طریقے سے کان میں بال ہوتے ہیں نا، اندر سے شروع کرے باہر کو اس طریقے سے بال کے ساتھ ساتھ لے جائے. اس طریقے مثال کے طور پر یوں اس طریقے جس طریقے بال ہے اندر سے شروع کیا اور بال کے ساتھ ساتھ پھیرتا ہے باہر کو لے جائے. کیا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ حلال گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ ایک مسئلہ ہو گیا. باقی امام شافعی علیہ الرحمہ کا ایک قول یہ تھا کہ آگ کی پکی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا، پھر وہ گوشت ہو یا کوئی اور چیز ہو، جو بھی آگ پر پکی چیز ہے وہ کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح امام احمد بن حنبل کے نزدیک ایک یہ ہے، اور اس پر حدیث موجود ہے. ویسے ان کا موقف یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا، باقی گوشت کھانے سے نہیں ٹوٹے گا. لیکن تحقیق یہ ہے کہ کسی بھی گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. جن حدیثوں میں وضو ٹوٹنے کا ذکر ہے اونٹ کے گوشت پر، تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ چکناہٹ کی وجہ سے ہاتھ دھو لیے جائیں، کلی کر لی جائے. اور بعض حدیثوں میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ اس وضو سے مراد بس اتنا ہی ہے، کلی کر لی، ہونٹوں صاف کر لیے اور ہاتھوں کو دھو لیا، یہ وضو وہ پورا وضو مراد نہیں ہے. اور یہ ہے بھی استحبابی، وجوبی نہیں. کیا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں ایک بار دھونے سے وضو ہو جاتا ہے؟ وضو میں ایک بار دھونا، اعضائے غسل کو جن اعضاء کا دھونا ہے ایک بار دھونا یہ فرض ہے. 2 بار دھونا یہ بہتر ہے، اور 3 بار دھونا یہ سنت ہے. عام طریقہ سنت وہ یہ ہے کہ 3 بار دھوئے، لیکن اگر کسی وقت 2 بار دھو لے یا ایک بار دھو لے اور کوئی حصہ خشک نہ رہے، چہرہ ہو گیا، بازو ہو گئے، پاؤں ہو گئے، کوئی حصہ خشک نہ رہے تو پھر کفایت ہو جائے گی، وضو ہو جائے گا. کیا ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ناخن کاٹنے سے یا بال کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں بعض علماء لکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بعد میں ایک بار وہ تر کر رہے یا ہاتھ بھگو کر پھیر لے بالوں پر اور ہاتھوں پر، لیکن کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ یہی ہے کہ بس وہ کافی ہے. شیشے کے سامنے کھڑے ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہمارے لوگوں کے نا بڑے عجیب مسائل پھیلے ہوئے ہیں. واقعتاً یہ مسئلہ سنا ہے میں نے بھی، لیکن یہ غلط ہے. شیشے کے سامنے آنے سے، شیشے میں چہرہ یا جسم دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. شیشے سے کوئی حرج نہیں دیکھنے میں. کیا وضو کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کی کوئی فضیلت بھی ہے؟ بہت کچھ دعائیں تو ایسی ہیں جو بے اصل ہیں. بعض علماء کی تخریج کی ہوئی، بیان کی ہوئی، بس مناسب موقع کے اس کو حدیث نہ سمجھا جائے تو پھر ٹھیک ہے، مفہوم ٹھیک ہے. لیکن اگر حدیث سمجھا جائے، جس طرح دائیں ہاتھ میں یا اللہ مجھے اس کے اعمال نامہ دینا، بائیں میں کہے اس میں نہ دینا وغیرہ وغیرہ، تو یہ انتہائی ضعیف حدیث سے ان کو حدیث کہنا بھی بڑا مشکل ہے. ہاں وضو کرنے کے بعد کی دعا وہ ثابت ہے. اسی طرح بعد میں صورت انا انزلنا پڑھنا، اس کے بارے بھی ثبوت ہے. وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دعا پڑھنا وہ بھی ہے. اسی طرح پاکیزہ ہونے کی دعا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ مختلف کلمات کے ساتھ یہ دعا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اس کو سنت کا درجہ دینے کے بجائے مستحب کہنا چاہیے. کہ سنت جب کہا جاتا ہے نا عبادات میں، تو اس سے مراد ہوتا ہے سنت مؤکدہ، اور اس کو سنت مؤکدہ نہیں کہہ سکتے.
ہاں مستحب ہے، سنت غیر موقدہ ہے۔ کیا ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ایک ہے دہک، ایک ہے تبسم، ایک ہے قہقہ۔ نماز کے بغیر تو تینوں قسم کے ہنسنے سے، تبسم جس میں صرف ہونٹوں پر مسکراہٹ ظاہر ہو، دہک جس میں تھوڑی سی آواز پاس والے سن سکیں، قہقہ جس میں دور دور تک گونج پڑ جائے کوئی ہنس رہا ہے۔ نماز کے بغیر تو تینوں طرح ہنسنے میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ زیادہ سے زیادہ قہقے میں مناسب ہے، مستحب ہے کہ وضو کو دوبارہ کر لے۔ نماز کے اندر اگر کوئی تبسم کرے گا تو وضو بھی ٹھیک ہے اور نماز بھی ٹھیک ہے، نہ وضو ٹوٹا نہ نماز۔ اگر نماز میں کوئی دہک کرے گا، قریب والے چند لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ اس کو ہنسی آئی ہے، لیکن قہقہ نہیں بنا، بلند آواز سے نہیں ہنسی کہ آواز دور تک پہنچی، تو اس صورت میں کہیں گے کہ یہ نماز ٹوٹ گئی اور وضو نہیں ٹوٹا۔ اور اگر یہ باقاعدہ نماز پڑھتے ہوئے، خواہ فرض ہے خواہ نفل ہے سنت ہے، جو یہ رکوع سجود والی باقاعدہ نماز ہے، نماز پڑھنے کے دوران اگر قہقہ لگا کر ہنسیا تو اس کی نماز بھی ٹوٹ گئی اور وضو بھی ٹوٹ گیا۔ بعض مسائل میں ہوتا ہے وضو ٹوٹا تو بنا کر سکتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، ہوا خارج ہو کے جائے، وضو کر کے آئے جہاں پڑھ رہا تھا اس رکن کو دوبارہ ادا کرے اور آگے شروع ہو جائے، لیکن قہقے میں یہ نہیں ہے، قہقے میں دوبارہ شروع سے شروع کرے۔ مردہ نہلانے کے لیے وضو کرنا شرط ہے؟ نہیں، مردہ بہتر ہے، یہ مستحب کہہ سکتے ہیں کہ مردے کو نہلانے والا پاک صاف ہو حدث اصغر سے بھی، لیکن اس کو شرط نہیں کہہ سکتے۔ اگر وہ پاک نہیں تو بھی اس کے نہلانے سے میت کا غسل ادا ہو جائے گا۔ جو میت کو غسل دیتا ہے، غسل دینے کے بعد اس کے کپڑے چینج کرنا اپنے اور غسل کرنا، کیا اس کے لیے ضروری ہے؟ کپڑوں پر چھنٹے ظاہر پڑ جائیں گے تو کپڑے اسے چینج کرنے چاہیے۔ ظاہر جسم پر بھی کچھ نہ کچھ قطرے وغیرہ تو لگ گئے ہوں گے، اسے دھونا چاہیے۔ ہاں، اس کے لیے غسل کرنا یہ سنن ابو داؤد شریف میں اور کئی حدیث کی کتابوں میں ہے، لیکن یہ مستحب کے درجے میں ہوگا، سنت غیر موقدہ کے درجے میں لازم نہیں۔ کیا ہر وقت وضو میں رہنے کی کوئی فضیلت ہے؟ ہاں، اللہ پاک توفیق دے، اس کے بڑے فضائل ہیں، کم از کم اس کی 5 فضیلتیں میں اس وقت ذکر کرتا ہوں۔ پہلی یہ کہ آدمی ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ دوسری فضیلت ہر وقت باوضو رہنے کی، رزق میں وسعت ہوگی۔ تیسری فضیلت ہر وقت باوضو رہنے کی، ظاہر پھر باوضو ہونے کی حالت میں موت آئے گی، شہادت کا ثواب۔ چوتھی فضیلت ہر وقت باوضو رہنے کی یہ ہے کہ چہرے پر نور پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ دیکھنے والوں کے دل گواہی دیتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ پانچویں فضیلت ہر وقت باوضو رہنے کی کہ انسان کو نیکی اور علم دین کی خدمت اور اچھے کاموں کی توفیق ملتی ہے، اور شیطان انسان پر قابو نہیں پا سکتا۔ کیا جھوٹ بولنے سے یا غیبت کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ مسئلہ پہلے بھی ایک دوسرے الفاظ میں ذکر ہوا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا فتوے کی حد تک، فتوے کی حد تک وضو نہیں ٹوٹے گا جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے۔ لیکن ظاہر ہے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا کبیرہ گناہ تو ہے نا، اور ہم پہلے ایک قانون بتا چکے کہ کبیرہ گناہ سرزد ہونے کے بعد وضو کو دوبارہ کر لینا یہ پسندیدہ ہے، مستحب ہے۔ ہاں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، اس سے توبہ اسے الگ کرنی چاہیے۔ وجہ واضح سمجھ رہے ہیں آپ، وضو کرنے سے جو اعضاء دھلتے ہیں ان کے ذریعے گناہ سارے وہ دھل جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جو یہ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا زبان کے گناہ ہیں، کلی کرے گا تو اس کے وہ منہ کے گناہ دھل جائیں۔ باقی حقوق العباد وہ ایک الگ بات ہے، اس کے لیے توبہ ضروری ہے، حقوق اللہ کے لیے بھی توبہ اپنے درجے پر ہے۔ بل یہ ہے کہ جو گناہ کا اثر موجود تھا وہ اس سے زائل ہوگا، اور بسا اوقات یہ وضو ہی توبہ بن جائے گا۔ بہت سی صورتوں میں وضو خود یہی توبہ بن جائے گا جب شرمندگی کا ایک ایسے احساس دل میں ہو کہ میں یہ کیوں کر بیٹھا، میں اپنے آپ کو پاک کروں، زبان کو پاک کروں، اللہ پاک مجھے معاف کرے، تو یہ توبہ بن گیا۔ یعنی توبہ میں توبہ کہنا اصل نہیں، توبہ میں اصل یہ ہے کہ انسان کو ایک احساس یہ ہو
کہ میں یہ گناہ کیوں کر بیٹھا، دوسرا اس گناہ سے باز آ جائے عملی طور پر، تیسرا یہ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، اور حقوق العباد سے ہے تو پھر اس بندے کا حق بھی معاف کرائے، حق ادا کرنے کی چیز ہے تو حق ادا کرے۔ لیکن یہ توبہ شرائط ہے تو توبہ ہے، ورنہ اصل توبہ کی بنیادی رکن وہ ہے پشیمانی، شرمندگی، وہ ہے تو توبہ ہے، اور اگر سینہ زوری بھی ہے، ہر کرتوت بھی دھڑلے سے کر رہا ہے اور ساتھ کہے توبہ توبہ، تو وہ توبہ کچھ نہیں۔ جو آپ فرما رہے ہیں کہ وضو کرنے سے انسان کے گناہ دھلتے ہیں، تو وضو کرنے کے بعد جو وضو کا پانی ہے اس کے قطرے مسجد میں اگر ٹپکیں تو کیا گناہ ہوگا؟ ہاں، یہ مسئلہ ہے، اسی حکمت کی وجہ سے امام ابو حنیفہ آپ کا یہ موقف تھے کہ مسجد میں وہ قطرے نہ گریں اور کپڑوں پر بھی وہ اعضائے وضو کا غسالہ مستعمل پانی نہ لگے۔ ہاں، فتویٰ اگرچہ امام محمد کے قول پر ہے کہ اس پر پلید کا حکم نہیں لگاتے، لیکن پھر بھی مسجد کے آداب کے منافی ہے مسجد میں اس کے قطرے گرانا، باہر جسم کو جھاڑ لیا جائے، پونجھ لیا جائے، یہ اولا ہوگا۔ بہرحال یہ ہے کہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ ہمارے جد امجد حضرت فقیہ اعظم مولانا نور اللہ نعیمی علیہ الرحمہ، آپ کا مجھے یاد ہے، اور آپ بتاتے تھے کئی اور علماء کے بارے بھی، اکابرین کے بارے ان کا معمول تھا کہ وہ پلاسٹک وغیرہ کا اس طرح ایک جبہ سا بنا لیتے جس سے بازو نکال کر اور چہرہ واضح ہوتا، وضو کرتے تو اس کے چھینٹے جو ہے نا مستعمل پانی کے، وہ کپڑوں کو تر نہ کرتے، پلاسٹک کے وہ کورس کے اوپر پڑتے رہتے، بعد میں اسے جھاڑ کر الگ رکھ دیا جاتا۔ وعلیکم السلام۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ وضو کرنے کے بعد ان کے پاس ایک رومال ہوتا ہے یا ایک پگڑی نما ایک کپڑا ہوتا ہے، اسی سے چہرہ صاف کر کے پھر سر پر باندھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اس میں توجہ طلب بات یہ ہے کہ مستعمل پانی کا حکم اسے لگے گا جو وضو کے دوران یا وضو کے بعد چہرے سے گرا، جسم سے گرا، اور جو جسم کے ساتھ لگا ہوا تر پانی ہے اس پر پلید کا حکم نہیں کسی کے نزدیک بھی، اس کو پونچھ کر اگر اسی کپڑے کو سر پر باندھ لے تو حرج نہیں، لیکن بہتر یہ الگ کپڑا ہونا چاہیے، لیکن اس کو منع نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے پاکستان کے بعد علماء اس بات کے قائل تھے، شاید اب بھی ہوں گے کئی، کہ جس پانی سے جس کپڑے سے وضو کو خشک کیا اس کپڑے کو سر پر باندھنا منع سمجھتے تھے، لیکن تحقیق میں اس پر مستعمل پانی کی تعریف نہیں آتی درست، بلکہ ایک حدیث پاک میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ اعضائے وضو کو خشک نہ کیا جائے، کہ جب تک یہ تر رہے اس وقت تک انسان کے اعمال نامے میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی جو پانی گرا اس کا مسئلہ تھا، اور جو جسم پر لگا ہوا ہے اس کو قطعاً کوئی پلید یا منع کا حکم نہیں لگا سکتے، ورنہ تو جسم پاک ہی نہیں ہوگا، کیونکہ چہرہ جب اگر پلید ہے تو پونجنے سے پھر پاک تو نہیں ہو جائے گا، تو دھونے سے پاک ہونا ہے، تو اس کی نمی اگر باقی رہے تو پھر اس کو پاک نہیں مانیں گے نمی کو، پھر بعد میں کیسے پاک ہو جائے گا؟ لہذا نمی جو جسم کا تر ہونا ہے یہ پلید نہیں، جو وضو میں استعمال کے بعد، غسل میں استعمال کے بعد پانی جسم سے جدا ہوا، اب اس پر ہے حکم مستعمل پانی کا اور اس سے بچنے کے احتیاط کی تاکید ہے۔ بیٹھ کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نماز کی مستحب سنت حالتوں میں سے کسی بھی حالت پر بیٹھ کر سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کسی بھی حالت میں، رکوع کی حالت میں سو جائے، سجدے کی حالت میں سو جائے، گرے نہ، قیام کی حالت میں سو جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نماز کی مستحب حالتوں میں سے کسی بھی حالت پر نیند آئے، اگرچہ گہری نیند آ جائے، گرے نہ، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایک بات ہوگی۔ دوسری، چار زانوں بیٹھا ہے یا ٹیک لگا کر بیٹھا ہے، لیکن بیٹھا جم کر ہے، تحقیق میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹیک لگانے سے وضو؟ میں نے کہا ہے جم کر بیٹھا ہے اگرچہ ٹیک لگا کر، پھر وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر بیٹھا ہے جسم کو ڈھیلا چھوڑ کر ٹیک لگا کر تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، ظاہر ہے۔ بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی اور وہ گہری نیند کی وجہ سے جھوٹا اور گر گیا، تو اگر گرنے سے پہلے اسے جاگ آ گئی تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر زمین پر گرنے کے بعد جاگ آئی، آنکھ کھلی، پھر وضو ٹوٹ گیا۔ صاحب عذر وضو کس وقت کریں؟
صاحب عذر سے مراد یہ ہے کہ جس کو بیماری کی وجہ سے پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں یا ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، اس کے لیے اس کو عام قانون کے مطابق وضو کو سنبھالنا نماز پڑھنے کے لیے مشکل ہے، تو اس کے لیے رخصت ہے۔ اس کو حکم یہ ہے کہ نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد ایک بار وضو کر لے، پھر اس عارضے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک نماز کا وقت ختم نہیں ہوا۔ اگلی نماز کا وقت آیا پھر ایک بار وضو کر لے، تو اس نماز کے پورے وقت میں نفل پڑھے، فرض پڑھے، قضائی دے، ادا پڑھے، واجب پڑھے، جو بھی نماز عبادت کرے وضو سے طہارت والی وہ کر سکتا ہے۔ اس عارضے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کے بغیر کوئی اور عارضہ ہو تو اس سے ٹوٹ سکتا ہے۔ ایک مسئلہ یہاں اور بھی، وہ یہ کہ عارضے والا وہ صحت مندوں کو جماعت نہیں کرا سکتا۔ اس کے تحت ایک مسئلہ یہ میں بیان کیا کرتا ہوں کہ اگر ہے عارضے والا لیکن وضو کیا اور اسے پتہ ہے کہ میری طبیعت یہ ہے کہ پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد 2 گھنٹے تک قطرے نہیں آتے، اس کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے، پیشاب کر کے وضو تازہ کر لیا اور اس کے بعد تھوڑے وقت بعد آدھے گھنٹے، پونے گھنٹے بعد جماعت کرا لی، چونکہ ابھی وہ صاحب عذر نہیں، اس وقت اس کو عذر لاحق، عارضہ لاحق نہیں ہوا، اس کو طبیعت کے اعتبار سے پتہ ہے کہ اس وقت نہیں، تو اس کا وضو درست مان کر اس کی جماعت کرانا بھی درست ہوگا۔ اگرچہ یہ ایک حوالہ نوادر میں ہے لیکن یہ درست ہے، یہ درست ہے کہ آدمی صاحب عذر ہے لیکن اس کو اپنی طبع کا پتہ ہے کہ میرے مثال کی طرف وضو کرنے کے بعد آدھا گھنٹہ تک قطرے آتے، اس کے بعد نہیں آتے، تو آدھا گھنٹہ وقفے کے بعد وضو کر لیا، وہ نماز پڑھا سکتا ہے۔